سب کی باتوں کو چھوڑا اور اللہ کے دین کی فکر کے لیے آئے. ہم بھائیوں کو قریب ہو کر جس قدر ہم قریب ہو کر محتاج بنیں گے اللہ تعالیٰ کہ ہاں ہمارا یہ آنا قبول ہو جائے اور اللہ پاک ہمارے اس آنے کو قبول فرما کر ہمیں اور ساری امت کو ہدایت دے دے. ساری دنیا میں پورا دین زندہ ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک لائی ہوئی زندگی پوری دنیا میں رواج پا جائے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو محنت کرنے والا بنا دے. اس فکر کے لیے بھی ہم جمع ہوئے ہیں اور انشاءاللہ قریب قریب آ جائیں. بڑی قربانی کر کے آئے ہیں. ابھی تھوڑی سی اور یہ آواز تو دور تک بھی پہنچتی ہے لیکن بھائی قریب ہو کر سنیں گے یہ طلب کی نشانی ہے. اور اللہ تعالیٰ سچے طالب کو محروم نہیں کرتے. اللہ پاک بڑی قدردان ذات ہے. جو اللہ کی طرف ایک بالش قریب آتا ہے اللہ اس کی طرف ایک ہاتھ قریب آتے ہیں. جو ایک ہاتھ قریب آتا ہے اللہ اس کی طرف دو ہاتھ قریب آتے ہیں. جو اللہ کی طرف چل کر آتا ہے اللہ کی رحمت اس کی طرف دوڑ کر آتی ہے. آ جائیں بھی جزاکم اللہ خیر. دائیں بائیں والے ساتھی بھی قریب آ جائیں. ابھی جزاکم اللہ. ہاں جی یہ 5 علاقے والے جو شب جمعہ کے شعبے والے ہیں جنہوں نے یہاں شب جمعہ کے شعبے سنبھالنے ہوتے ہیں ان علاقے کے روزانہ والوں کو یہ سے درخواست ہے کہ یہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ حق چوکی جنوبی اور جو ہے اتحاد ٹاؤن شرقی اور منگو پیر غربی اور محمد خان کالونی اور گلشن ضیاء یہ اس کے روزانہ والے ساتھی یہ ہمارا جو مسلح ہے محراب کے پیچھے جی اس میں مسلح میں تشریف لے آئیں. آپ سے ضرور یہ اہم بات کرنی ہے. اللہ آپ کو جو ہے خیر دے. بھائی ہمارا اجتماعی شعبے ہیں اور وہی اجتماعی کام ہے. اس میں انشاءاللہ ہم حضرات کی انشاءاللہ فکر کے یہ مشورے سے طے ہوا ہے کہ یہ 5 علاقے والے ساتھی روزانہ والے خاص طور پر وہاں پر تشریف لے آئیں مسلح پر تاکہ ان سے یہ اہم بات کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. میرے محترم بزرگ و دوستو، اللہ رب العزت کی ذات سب سے بڑی ذات ہے. وہ ذات ہمیشہ سے ہے اور وہ ذات ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. ہر چیز کو فنا ہے. ہر زیرو ایک دن آئے گا سب ختم ہو جائے. سارے انسانوں کو موت آ جائے گی. سارے جنات ختم، سارے فرشتوں کو بھی ختم. یہاں تک کہ ملک الموت جو موت کا فرشتہ ہے اللہ جل شانہ کے حکم سے وہ موت کے فرشتے کو بھی موت آ جائے. پھر اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے لمن الملک اليوم کہ بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے. تو جو دنیا میں نعرے لگاتے تھے ہم سپر پاور ہیں، من اشد منا، کون ہم سے زیادہ طاقت ہے، آج وہ سب مٹی میں پڑے. کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا. اللہ رب العزت فرمائیں گے للہ الواحد القہار. بس ایک اللہ ہے. اللہ کی بادشاہت ہمیشہ قائم رہنے والی ہے. اور بھائیو دوستو، اللہ ایسی ذات ہے کہ دنیا میں ہماری آنکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتی. کسی کا گمان اس ذات تک پہنچ نہیں سکتا. وہ ذات ہمارے گمان سے بالا تر ہے. اور فرمایا صفات بیان کرنے والے اس کی صفات کو بیان نہیں کر سکتے. اللہ جل شانہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ ساری دنیا کے درختوں کے قلم بنا دیے جائیں اور سارے سمندروں کی سیاہی بنا دی جائے. اور فرماتے ہیں اللہ پاک کہ 7 سمندر اور لیا. فرمایا یہ قلم ختم ہو جائیں گے، یہ سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ رب العزت کی بڑائی ختم نہیں. اللہ کی صفات نہیں ختم. اللہ بہت بڑا ہے. وہ ایسے علم والا ہے جو پہاڑوں کے وزن کو جانتا ہے، سمندر کے پیمانوں کو جانتا ہے، بارش کے قطروں کی تعداد جانتا ہے،
ساری دنیا میں کتنے درخت ہیں، ان درختوں پر کتنے پتے ہیں، اللہ کی ذات ان سب کو جانتی ہے۔ فرمایا ایک آسمان دوسرے آسمان کو اللہ سے چھپا نہیں سکتا، ایک زمین دوسری زمین کو اللہ سے چھپا نہیں سکتی، اور فرمایا سمندر کی تہ میں جو کچھ ہے سمندر اس کو اللہ سے چھپا نہیں سکتے، اور پہاڑوں کی سخت چٹانوں میں جو کچھ ہے پہاڑ اس کو اللہ سے چھپا نہیں سکتے۔ جو کچھ پہاڑ کے اوپر اللہ دیکھ رہے ہیں تو جو کچھ پہاڑ کے اندر ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں، اور اللہ ایسے جاننے والے ہیں جو ہمارے دلوں کے بھیدوں سے بھی واقف ہیں۔ آدمی اپنے دل کی بات اپنے دوست سے چھپا لے گا، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے گھر والوں سے چھپا لے گا کہ دل میں کیا ہے نہیں بتائے گا، لیکن ہم اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ ہم اپنے دل کا کوئی راز کوئی بات ہم اپنے رب سے نہیں چھپا سکتے، اللہ ایسے جاننے والا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اس ذات کو پہچاننا، اس سے اپنا تعلق بنانا جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، وہ اللہ جو ہماری ساری ضرورتوں کو پوری کرتا ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی ہماری ساری ضرورتوں سے واقف ہے، پیدا کرنے والا بھی وہی اور مارنے والا بھی وہی، اور پھر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے والا بھی وہی۔ اللہ پاک مرنے کے بعد دوبارہ زندہ فرمائیں گے۔ کافر مشرکین کہتے تھے کہ ہمارے آبا و اجداد تو مر گئے، گل سڑ گئے ان کی ہڈیاں، وہ دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ اللہ جل شانہ نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ ان سے کہو کہ جس رب نے ان کو پہلی بار پیدا کیا، جب ان کا کوئی تذکرہ کوئی نام و نشان نہیں تھا، تو جس رب نے ان کو پہلی بار پیدا کیا اس کے لیے ان کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک سے عرض کیا، اے اللہ، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کریں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہارا یقین نہیں؟ تو فرمانے لگے، اللہ میرا یقین ہے، بے شک آپ زندہ کریں گے، لیکن میں اپنے دل کی تسلی کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں، میرا ایمان ہے، آپ یقین ہے کہ آپ زندہ کریں گے۔ اللہ جل شانہ نے ان سے فرمایا کہ تم 4 پرندے لو، ان کو پالو، پھر ان کو ذبح کرو، اور ان کی بوٹیاں کر کر کے آپس میں ملا کے 4 پہاڑوں پہ رکھو۔ اس طرح انہوں نے کیا۔ پھر اللہ کے حکم سے ایک ایک پرندے کا نام لیتے تھے، اس کو بلاتے تھے۔ اب کہتے ہیں جس پرندے کا گوشت جس پہاڑ پہ ہوتا تھا وہاں سے اڑ کے آگے اس سر میں لگتا، اور اللہ کے حکم سے وہ پرندہ زندہ ہو جاتا۔ پھر دوسرا پرندہ، پھر تیسرا اور چوتھا، 4 پرندے جن کا گوشت 4 پہاڑوں پہ پھیلا ہوا تھا، خون بکھرا ہوا تھا، پر بکھرے ہوئے تھے، اللہ کے حکم سے وہ 4 پرندے جن کی آنکھوں کے سامنے زندہ ہو۔ تو بھائیو دوستو، اللہ ہی سب کچھ، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا پالنہار ہے، وہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تمام مخلوق کو روزی دیتا ہے۔ جو اس کے نافرمان ہیں، جو اس کو جانتے نہیں پہچانتے نہیں، وہ رب ان کو بھی نہیں بھولتا۔ اللہ سب کو پالتے ہیں، سب کو روزی دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہم بھی اپنے اللہ کو اتنا بولیں کہ اللہ سے تعلق ہمارا بن جائے، ایسا اللہ سے تعلق بنے کہ جب کوئی حاجت پیش آئے، جب کوئی ضرورت پیش آئے تو ہماری نگاہ فوراً اللہ پر جائے۔ ہمارے حضرت الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بچے کی مثال دیتے تھے، کیونکہ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اسے بھوک لگتی ہے تو اپنی ماں کو پکارتا ہے، پیاس لگتی ہے تو ماں، بھوک لگے تو ماں، کوئی ڈانٹے تو ماں، یعنی ہر ضرورت وہ ماں کو پکارتا ہے۔ اس کے دل میں یہ بات اتری ہوئی ہے کہ ماں میری ساری ضرورت پوری کرے گی۔ تو فرمائے میرے بھائیوں کہ جیسے اس بچے نے اپنی ماں کو پہچانا، ہم نے اپنے رب کو نہیں پہچانا، کہ اللہ ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہے، اللہ ہی ہمیں کھلاتا ہے، اللہ ہی ہمیں پلاتا ہے، وہی ہماری ساری حاجتیں پوری کرتا ہے۔ یعنی ہمارا بھی ہر ضرورت میں ہماری نگاہ اللہ پر جائے، اللہ سے جی لگ جائے، اللہ کی محبت دل میں آ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہم سنتے رہتے علماء کرام سے، کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، تو جب بالکل آخری وقت آ گیا، ابراہیم علیہ السلام پوری تیاری ہوگی آگ میں پھینکنے کی،
فرشتے آسمانوں پہ پریشان ہو گئے، کھلبلی مچ گئی کہ آج اللہ کے خلیل کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ فرشتوں نے اللہ پاک سے کہ اللہ ہم آپ کے بندے کی مدد کرنا چاہتے ہیں، خلیل کی آپ کی۔ تو فرشتے آ گئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس کہ ابراہیم اگر آپ کہیں تو ہم بارش برسا دیتے ہیں، آپ کو بجھا دیتے ہیں، یا جیسے آپ کہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیا تمہیں اللہ نے بھیجا ہے میری مدد کے لیے؟ تو انہوں نے فرشتوں نے کہا کہ نہیں، اللہ سے اجازت لے کر آئے آپ کی مدد کرنے کے لیے۔ اللہ عجیب جواب دیا ابراہیم علیہ السلام، جس کا مفہوم ہے کہ مجھے حاجت تو ہے لیکن تمہاری نہیں، مجھے اپنے رب کی حاجت ہے۔ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے بچانا چاہے گا، تمہاری ضرورت نہیں فرشتوں، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ اللہ تو اللہ پر کلی نگاہ۔ پھر کیا ہوا ہم سب جانتے ہیں، جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ پاک نے پھر براہ راست آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ ابراہیم یہ آگ تو میرے ابراہیم کے لیے سلامتی والی ٹھنڈی ہو جائے۔ تو علماء کرام ہم سنتے ہیں کہ پہلے اللہ کا حکم تھا کہ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں پہنچے نا تو آگ تو جل رہی ہے، لیکن وہ آگ ان کے لیے ٹھنڈی ہو گئی، اتنی ٹھنڈی کہ وہ کانپنے لگے۔ پھر اللہ پاک نے حکم دیا وسلامن، سلامتی والی ہو جائے۔ پھر ایسی ہو گئی کہ جو ان کو نہ گرمی تھی نہ ٹھنڈ۔ تو میرے بھائیو دوستو، ایسا اللہ سے تعلق ہو، جب کوئی حاجت پیش آئے تو اللہ سے نگاہ نہ ہٹے، اور اللہ کے نام لینے میں مزہ آئے، اللہ کا نام سننے میں مزہ آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہم سنتے ہیں کہ فرشتوں نے کہا اللہ پاک ہم آپ کے خلیل کا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ تو آ گئے زمین پہ، ابراہیم علیہ السلام بکریوں کو چرا رہے تھے جنگل میں۔ ایک فرشتے نے اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے کہا اللہ کا نام لیا ایسے پیارے انداز میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے سنا تو فوراً پریشان ہو گئے، میرے اللہ کا نام جنگل میں کس طرح تلاش کر رہے ہیں۔ دیکھا ایک آدمی نوجوان سامنے کھڑا ہے، اس سے پوچھا تم نے اللہ کا نام لیا؟ کہا میں نے لیا۔ کہیں دفعہ اللہ میں ایسے پوچھا تو مجھے کیا دو گے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے پاس جو بکریاں ہیں نا، میں آدھی بکریاں تم کو دے دوں گا، آدھی بکری۔ فرشتے نے پھر کہا اللہ، پھر ان کو اتنا مزہ آیا، پھر فرشتے سے کہا کہ بھائی دوبارہ ایک دفعہ اور نام لے، کہا اب کیا دو گے؟ کہ یہ جو باقی بکریاں یہ بھی تمہیں دے دوں گا۔ پھر اس فرشتے نے کہا اللہ، اللہ کا نام، پھر اتنا مزہ آیا اللہ کا نام سن کے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس سے کہا کہ ایک دفعہ اور لے لو، کہ اب کیا دو گے؟ اب تو کچھ نہیں ہے تمہارے پاس۔ کہا اس کو چرانے کے لیے تمہیں کسی مزدور کی ضرورت پڑے گی، چرواہے کی، میں تمہارا چرواہا بن جاؤں گا۔ اللہ۔ تو پھر فرشتے نے پھر اللہ کہا، پھر سن کے ان کو مزہ آیا، پھر خاموش ہو گئے کہ اب تو تمہاری جب مرضی ہوگی تم کہہ دینا، میں سن لوں گا۔ تو فرشتے نے کہا کہ ابراہیم یہ بکریاں بھی تمہاری، یہ تمہیں امتحان کے لیے آئے گا، میں تو فرشتہ ہوں، باقی تم اللہ کے خلیل ہو، اللہ کے دوست۔ تو بھائیو دوستو، جب دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے تو پھر اللہ کا نام لینے میں بھی مزہ آتا ہے، نام سننے میں بھی مزہ آتا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، تبلیغ میں اسی بات کی محنت ہے کہ ہم اللہ کو اپنا مقصود بنائیں، ہم اللہ کو اپنا مطلوب بنائیں، ہم اللہ کو اپنا محبوب بنائیں۔ ہم اتنا اللہ کو بولیں، اتنا اللہ کو بولیں کہ بس اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں رس جائے۔ اور بھائیو دوستو، اللہ کے غیر کو دل سے نکالنا پڑے گا۔ اللہ کی ذات تو پاک ہے نا، تو جب دل ناپاک چیزوں سے بھرا ہو تو پھر وہ پاک ذات اس دل میں کیسے آئے گی؟ تو دنیا کی محبت کو دل سے نکالنا ہوگا، اللہ کے غیر کو دل سے نکالنا ہوگا، غیر کی چاہتیں، غیر کا جذبہ دل سے نکالنا، بس اللہ کو دل میں لانا ہوگا۔ اور یہ جب ہی ہوگا جب ہم بار بار بولیں گے۔ تو بھائیو دوستو، اللہ ہمارے مقصود ہیں، اللہ ہمارے لا الہ الا اللہ کا کیا مقصد ہے؟ کہ لا الہ الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔
کہ اللہ تو ہمارا مقصود ہے، تو ہمارا مطلوب ہے، تو ہمارا محبوب ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں نا کہ جس نے مجھے پا لیا، حدیث قدسی میں آتا ہے نا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس نے مجھے پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، اور جس نے مجھے کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا، اور مجھ سے بہتر اس کائنات میں کوئی نہیں۔ تو اللہ کا یہ مطالبہ ہے کہ دوڑو اللہ کی طرف، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ دوڑو اللہ کی طرف۔ ہم کہاں اللہ کے غیر کے پیچھے دوڑ رہے ہیں؟ مال کی طرف یا مال والوں کی طرف، یا حکومت کی طرف یا حکومت والوں کی طرف؟ میرے بھائی دوستو، ہمارے کام تو اللہ کو ساتھ لینے سے بنیں گے۔ جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا۔ وہ بادشاہ کا قصہ سناتے ہیں کہ محمود غزنوی بادشاہ تھا، اس کا ایک غلام تھا آیا۔ ایک دفعہ بادشاہ نے بہت سارا سامان نکالا، ہیرے جواہرات، سونا چاندی کے سامان۔ اس نے کہا اپنے وزیروں سے، اپنے درباریوں سے، آج جو چیز پہ ہاتھ رکھے گا میں اس کو دے دوں۔ ہر آدمی نے اپنی پسند کی چیز پہ ہاتھ رکھا، سب کچھ مل گئی۔ اس کا جو غلام تھا ایاز، وہ خاموش کھڑا رہا۔ تو بادشاہ نے اس کو بلایا، بھائی تو بھی کسی چیز پہ ہاتھ رکھ دے۔ تو اس نے بادشاہ سے کہا بادشاہ میں جس پہ ہاتھ رکھوں گا وہ چیز میری ہو جائے گی؟ کہا ہاں بالکل۔ اس نے اپنا ہاتھ بادشاہ کے اوپر رکھ دیا، بادشاہ کے کندھے پر، کہ جس نے بادشاہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، جس نے بادشاہ کو لے لیا سب کچھ اس کا۔ تو اس نے اپنے وزیروں سے کہا دیکھو یہ کتنا عقل مند ہے، تم نے چیزوں کو حاصل کیا اور اس نے مجھے لے لیا۔ تو بھائیو دوستو، اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میری طرف رجوع کریں۔ ہمارا بچہ ہو کوئی، اسے بھوک لگے، ہر آدمی سوچے، حاجی صاحب یہ مثال دیتے تھے کہ ہمارا بچہ کو بھوک لگے اور وہ پڑوسی کے گھر میں جا کے کھانا مانگے کہ بھئی مجھے کھانا دے، تو ہمیں کتنا دکھ ہوگا، ہمیں کتنی غیرت ہے کہ ہماری اولاد اور کہاں جا کے یہ سوال کر رہا ہے، اس کو تو ہم سے مانگنا چاہیے۔ تو بھائیو دوستو، اللہ نے ہمیں حاجتیں دی ہیں، تقاضے حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ اللہ پاک چاہتے ہیں ان حالات میں بندہ مجھے پکارے، یہ میری طرف رجوع کرے، یہ میرے غیر کی طرف کہاں جا رہا ہے؟ میں نے تو حالات اس لیے بھیجے کہ یہ میرے سامنے روئے، مجھ سے مانگے۔ تو بھائیو دوستو، اس کی مشق ہے، تبلیغ میں نکلنا، اللہ کے راستے میں پھرنا، کہ ایمان کو بنانا ہے، اپنے دل میں اللہ کو بسانا ہے، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے، اللہ سے نگاہ نہ ہٹنے پائے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں تھے، اللہ کے راستے میں، تو ایک درخت کے نیچے آپ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، تو دشمن کی طرف سے ایک جاسوس آیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام کرتے ہوئے دیکھا، تو آپ کی تلوار کو اس نے اٹھا لیا، اور غالباً نے کہا یا محمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے، آپ کی آنکھ کھلی۔ تو وہ کافر ہاتھ میں تلوار لیے کھڑا ہے، تلوار لیے، اور کہہ رہا ہے اے محمد بتاؤ اب تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ۔ ابھی آپ بیدار ہوئے اور آپ نے فوراً کہا اللہ، بس یہ کہنا تھا، اس پر کب کبھی تاری ہو گئی، ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کو پکڑا، اب اس سے مخاطب ہوئے کہ تو بتا اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ کہ وہ کہنے لگا آپ تو بڑے کریم ہیں، کریم کی اولاد ہے، آپ مجھے معاف کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلمے کی دعوت دی، تو کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جا۔ اس نے کہا نہیں میں تو جاسوس ہوں، میں کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ پھر بھی حضور علیہ السلام نے اس کو معاف کر دیا، چھوڑ دیا۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہر حال میں ہماری نگاہ اللہ پہ جائے، اس کی محنت ہے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تبلیغ میں نکلنا، تبلیغ کی محنت کا مقصد اصل ایمان بنانا ہے، اللہ کی عظمت کو حاصل کرنا ہے، اللہ سے تعلق بنانا ہے، اللہ سے جان پہچان ہو جائے ہماری اللہ سے۔ ایک دفعہ حاجی عبداللہ رحمۃ اللہ فرمانے لگے کہ میں بہت شروع کی بات بتا رہے تھے کہ میں حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھا، حضرت بیان فرماتے تھے، ایک تو حضرت نے بیان فرمایا کہ بھئی اللہ کی معرفت ہمیں مل جائے، اللہ کی معرفت۔ میں باتی سیدھے سادھے دیہاتی لوگ بیٹھے ہوئے تھے،
تو حاجی صاحب کہنے لگے میں دل میں سوچنے لگا ان میواتیوں کو کیا پتا یہ معرفت کس کو کہتے ہیں. خیر بیان ختم ہو گیا. میں نے ایک میواتی کے ساتھ میں بیٹھ گیا. حاجی صاحب فرمانے لگے, میں نے اس میواتی سے پوچھا بھائی تم معرفت کا مطلب جانو, معرفت کس کو کہتے ہیں؟ تو میواتی نے بڑا عجیب جواب دیا. حاجی صاحب کہنے لگے میں حیران ہو گیا. وہ میواتی کہنے لگا تو نہ جانے معرفت کس کو کہتے ہیں؟ کہ میں تو نہیں جانتا. کہا تو جس گاؤں میں رہتا ہے وہاں کوئی منشی ہوتا ہے جو نمبردار ہوتے ہیں, اگر تیری اس سے جان پہچان ہو جائے, تیری اس سے جان پہچان ہو صحیح اچھی طرح, تو تو اس کو جو کام بولے گا تیرا کام ہوگا نہیں ہوگا؟ وہ حاضر کہ بالکل ہوگا, میری اس سے جان پہچان ہو جائے گی. تو کہا جس کی اللہ سے جان پہچان ہو جائے نا وہ اس کے سارے کام بن جائیں گے. تو معرفت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے جان پہچان ہو جائے. تو حاجی صاحب کہنے لگے میں حیران ہو گیا کہ یہ میواتی کیسے اللہ کی بات کو جانتا. تو بھائیو دوستو, اللہ سے ہماری جان پہچان ہے. جب اللہ دل میں آئیں گے تو پھر اللہ کے ہر حکم کو ماننا آسان. اس لیے سارے نبیوں کی محنت انسان کے قلوب پر تھی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے, وہ اگر ٹھیک ہے تو سارا بدن ٹھیک چلے گا, اور وہ اگر خراب ہے تو پھر سارا بدن خراب ہو جائے گا. اور فرمایا, حدیث کا مفہوم فرمایا, غور سے سن لو, وہ دل ہے, وہ دل ہے, وہ دل ہے. کہ دل میں اللہ جل شانہ کی محبت اگر آ گئی, اللہ سے ہونے کے یقین دل میں آ گیا, تو پھر اب سارا بدن وہ کرے گا جو دل چاہتا ہے. تو میرے بھائیو دوستو, اللہ کو بولنا ہے, اللہ کی عظمت کو دل میں لانا ہے. اور اللہ نے ہماری کامیابی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں رکھی. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں قرآن میں, جس کا مفہوم ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے حبیب کی اتباع کرو, میں تم سے محبت کرنے لگوں گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا. تو بھائیو دوستو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے یہ سب کے سب اللہ کو محبوب ہیں. جو ان کو اپنی زندگی میں لائے گا وہ بھی اللہ کا محبوب بن جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے گویا مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اللہ. اور فرمایا, جس نے فتنے فساد کے زمانے میں میری سنت کو زندہ کیا اس کو 100 شہیدوں کے بقدر اجر عطا فرمایا. ان کی سنت کا مقام کتنا بڑا. اور بھائیو دوستو, صحابہ کرام سنت پر بھی عمل کرتے تھے, وہ تو حضور کی اداؤں پر بھی چلتے تھے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہ تو حضور علیہ السلام کی اداؤں کو بھی اپناتے تھے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ, حضرت عمر کے بیٹے ہیں, حضرت عمر رضی اللہ عنہ, ایک دفعہ اونٹنی پر جا رہے تھے اور صحابہ بھی ساتھ تھے, تو چلتے چلتے اپنے سر کو نیچے کر لیا, بہت دیر تک بالکل کوہان سے لگا لیا. پھر کافی دیر کے بعد سر کو اوپر اٹھایا. تو جو دوسرے صحابی ساتھ تھے, دوسرے ان کے ساتھی ساتھ تھے, کہنے لگے اے ابن عمر آپ کو کیا ہوا, آپ نے سر جھکائے اتنی دیر سے. تو انہوں نے کہا نہیں مجھے کوئی تکلیف نہیں, میں نے سر اس لیے جھکایا کہ میں ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس راستے سے جا رہا تھا اور حضور علیہ السلام اونٹنی پر تھے, ایک درخت تھا اس کی شاخیں نیچے تھی, تو حضور علیہ السلام نے اپنا سر مبارک نیچے کیا اور یہاں سے گزرے اس طرح. تو کہنے لگے ابھی وہ درخت تو نہیں ہے, وہ شاخ تو نہیں ہے, لیکن میرے دل نے بھی چاہا کہ میں بھی اپنے سر کو نیچے جھکا کے یہاں سے لے کے جاؤں. ایسی محبت. پھر آگے چل کے اپنی سواری کو روکا, ایک ٹیلے کی اوٹ پہ گئے, تھوڑا بیٹھے فوراً آ گئے. تو صحابہ نے پوچھا اور ساتھیوں نے کہ بھی ہم سمجھے آپ کی حاجت کے لیے گئے لیکن آپ تو بڑی جلدی آ گئے. کہا مجھے حاجت نہیں تھی, حضور علیہ السلام کو حاجت پیش آئی تھی, آپ اس جگہ پہ رکے تھے. مجھے حاجت تو نہیں ہے لیکن میرے دل نے سوچا کہ میرے محبوب یہاں رکے تھے, میں بھی تھوڑی دیر یہاں رک کے پھر آگے جاؤں. ایسے صحابہ سنت تو اداؤں پہ چل رہے ہیں. ایک صحابی نے حضور علیہ السلام کی دعوت کی, کھانے پہ بلایا. حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور کے خادم ساتھ جاتے تھے اکثر. تو حضرت انس فرماتے میں نے دیکھا کہ اس صحابی نے شوربہ بنایا تھا, اس میں کچھ گوشت تھا, کچھ اس میں کدو سبزی بھی ڈالی ہوئی تھی.
تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام بڑے شوق سے اس کدو کو تلاش کی. اتنا لگا کہ میرے محبوب کو یہ چیز اتنی پسند ہے تو کہنے لگے پھر میں نے بھی اس چیز کو اپنی زندگی بھر کے لیے محبوب غذا بنایا کہ جب بھی کوئی کھانا بناتا تھا میں اس سبزی کو کدو کو ضرور ڈالتا تھا. تو بھائیو دوستو صحابہ نے تو ایسی محبت کا حق ادا کیا. اور آتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے تو صحابہ اکرام وضو کا پانی نیچے گرنے نہیں دیتے، ہاتھوں پہ ملتے تھے. جس کو نہیں ملتا تھا وہ دوسرے کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ ملتا تھا اور اپنے جسم پہ پھیرتا تھا. اور بھائیو دوستو اس زمانے میں صرف صحابہ تو کیا، ہر چیز حضور علیہ السلام پر فدا تھی. ایک واقعہ مولانا احمد بٹلہ صاحب ہمارے رائیونڈ کے بزرگ سنا رہے تھے کہ حج کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی کی. 100 اونٹوں، 63 اونٹ حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اونٹوں کو نہر کیا، باقی اونٹ علی رضی اللہ عنہ. تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ اس دن میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے باہر آئے اور قربان جہاں جانور کھڑے تھے، اونٹ کھڑے تھے، آپ علیہ السلام نے جا کے اونٹوں کو نہر کرنا شروع کیا، ذبح کرنا. تو کہتے ہیں کچھ اونٹ تھے، غالباً 8-10 اونٹ ہوں گے جو دور کھڑے ہوئے تھے. جیسے ان کی نگاہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی کہ آپ نے اونٹوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا، وہ اونٹ دوڑتے ہوئے آئے اور آگے بڑھ کے اپنی گردن بڑھا رہے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم پیچھے ہوں اور حضور کے ہاتھوں سے محروم ہو جائیں. کہ ان جانوروں نے بھی محبت کا حق ادا کر دیا. تو میرے بھائیو دوستو آج مسلمان کیا کہتا ہے، سنت کو سنت کہہ کے چھوڑ دیتا ہے کہ یہ سنت تو ہے، فرض تو نہیں ہے. اور صحابہ سنت کو سنت سمجھ پہ جان دے دیتے تھے. نبی کی محبت میں گردنیں صحابہ نے کٹائی، نبی کی محبت میں جانوروں نے گردنیں پیش کی. اور آج مسلمان سنت کو اپنانے کے لیے تیار ہے، کہتے ہیں سنت تو ہے، فرض تو نہیں ہے. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. تو میرے بھائیو دوستو ہم سب یہ عزم کریں کہ ہم نے نبی کی زندگی کو اپنانا ہے اور نبی کی زندگی کو لے کے ساری دنیا میں اس کو پہنچانا ہے. نبی کی زندگی، صحابہ رضی اللہ عنہ حضور کی زندگی کو اپنانے والے صحابہ اکرام جہاں جہاں گئے بس دنیا میں اسلام کو پھیلاتے چلے گئے اور ملکوں کی زبانیں تک بدل دی، ان کی معاشرت تک بدل دی. دنیا کے کونے کونے میں ہم دیکھیں صحابہ اکرام کی قبریں ہیں، صحابہ اللہ کی دین کو لے کر. تو صحابہ نے محبت کا حق ادا کیا. تو میرے بھائیو دوستو ہم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اپنائیں. اللہ کے نبی کے ارشاد اس کا مفہوم ہے وہ میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر جس نے انکار کیا. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول انکار کرنے والا کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری اطاعت سے اعراض کیا گویا وہ انکار کرنے والا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو جس سے مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اس کا حشر ہے. تو میرے بھائیو دوستو ہم نبی کی زندگی کو اپنائیں اور ہمارے ہر عمل نبی کی سنت پر ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا حکم ہے کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے ہو. تو ہماری نمازی بھی جاندار ہو، ہماری نماز کے اندر قیام، رکوع، سجدہ، ہر چیز ہمارا جاندار ہو. صحابہ اکرام کیسے نماز پڑھتے تھے؟ حضور کو دیکھ دیکھ کے پڑھتے تھے. فرماتے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اسی طرح اور صحابہ جب نماز پڑھتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے کوئی لکڑی گاڑ دی ہو، بالکل ہلنا نہیں ہوتا تھا. ایسے سکون سے نماز، اتنا لمبا رکوع، اتنا لمبا سجدہ کہ بعض دفعہ پرندے آ کے کمر پہ بیٹھ جاتے ہیں. نفل نمازیں لمبی لمبی. حضور علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ حضور علیہ السلام کے پاؤں مبارک پہ ورم آ جاتا، آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے، پھٹ جاتے تھے. لیکن میرے بھائی دوستو نماز کے لطف میں کمی نہیں آتی.
اور وہ صحابی کا واقعہ ہم سنتے ہیں نا، جن کو حضور علیہ السلام نے 2 صحابی کو بھیجا رات کے پہرے کے لیے، اور انہوں نے نماز کی نیت باندھ لی، دشمن نے تیر مارا، ایک تیر گھسا، دوسرا، تیسرا، نماز میں لطف میں کمی نہیں آ رہی، پھر دل میں خیال آیا ایسا نہ ہو کہ زیادہ خون دینے سے میں شہید ہو جاؤں اور جو خدمت اللہ کے نبی نے میرے ذمہ لگائی وہ فوت نہ ہو جائے، تو پھر نماز کو مختصر کیا اور اپنے ساتھی کو اٹھایا اور پھر وہ دشمن بھاگ گیا۔ ایسا نماز، تو بھائی ایسی نماز کو بنانا پڑے گا، نماز پہ محنت کرنی پڑے گی۔ نماز ذریعہ ہے اللہ کی خزانوں سے لینے کا، نماز سے آسمانوں سے مدد اترتی ہے بھائی، لیکن کس نماز پر؟ جو نماز جاندار ہو۔ تو بھائی دوستو ہم اپنی نمازوں پہ محنت کریں اور ہر ایک کو نمازی بنانا، کوئی آدمی بے نمازی نہ رہے ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے گھر میں، تو ہمیں ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے۔ ہم سنتے ہیں کہ ایک صحابی آئے، انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول میرے گھر میں برکت نہیں ہے، تنگی رہتی ہے، تو آپ نے ان سے فرمایا اپنے دروازے پر کوئی ٹاٹ کپڑا والا ڈال لو۔ انہوں نے جا کے پردہ کر دیا اپنے دروازے پر۔ کچھ دنوں کے بعد آئے، عرض کی اللہ کے رسول میرے گھر میں تو بہت برکت آ گئی، ہر چیز میں برکت ہو رہی ہے، اتنی برکت ہے میں پڑوسیوں کو بھی بھیج رہا ہوں، لیکن اللہ کے رسول مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ پردہ ڈالنے سے کیا ہوا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ تمہارے گھر کے سامنے سے بے نمازی گزرتا تھا، اس کی نگاہ تمہارے گھر میں جاتی تھی، اس سے تمہارے گھر کی برکت چلی گئی تھی۔ تو میرے بھائی اب سوچیں نماز کتنی اہم چیز ہے۔ آج ہم کہتے ہیں ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہے، 10 آدمی کمانے میں پھر بھی پورا نہیں ہوتا، پھر ایک آدمی کماتا تھا سارے گھر والے کھاتے تھے۔ تو بھائیو دوستو برکت کیسے آئے گی؟ یہ تو حضور والے اعمال سے آئے گی، نمازوں سے آئے گی، قرآن سے آئے گی، اللہ کی یاد سے آئے گی برکتیں گھر۔ تو میرے بھائیو ہم اپنی نمازوں پہ محنت کریں، نماز سے اللہ ہمارے مسئلے حل کرے گا۔ کوئی حاجت پیش آئے، کوئی ضرورت پیش آئے، صحابہ کرام اللہ کے نبی کو دیکھتے تھے، ہمارے نبی کو جب بھی کوئی حاجت پیش آتی آپ نماز میں لگ جاتے۔ ایک صحابی ابو مالک رضی اللہ عنہ سفر میں تھے، جنگل میں جا رہے تھے، سامان سفر ان کے ساتھ تھا، ایک ڈاکو نے ان کو پکڑ لیا، خنجر نکالا، ان کو قتل کرنا چاہا۔ تو ان صحابی نے کہا کہ مجھے مت قتل کرو، تمہارا مقصد تو مال حاصل کرنا ہے، میں اپنا مال تمہیں دے دیتا ہوں، تو مجھے چھوڑ دو۔ تو اس ڈاکو نے کہ نہیں میں تمہیں قتل کروں گا، پھر لوں گا۔ ان کا پھر اچھا مجھے نماز پڑھنے کی مہلت دے۔ اس نے کہا پڑھ لو۔ پھر ابو مالک رضی اللہ عنہ نے وضو کیا، نماز کی نیت مانگی، نماز سے فارغ ہو کے انہوں نے دعا مانگی۔ حدیث میں آتا ہے اس کا مفہوم ہے یا ودود یا ذا العرش المجید یا فعال لما یرید اسألک بعزتک التي لا ترام وملکک الذی لا یرام وبنورک الذی ملا ارکان عرشک ان تخفی شر هذا اللص یا مغیث اغثنی۔ کم و بیش 3 مرتبہ انہوں نے دعا کو پکارا۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک دم ایک گھوڑ سوار نمودار ہوا، اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا، اس نے ڈاکو کو مارا، وہ ہلاک ہو گیا۔ اب یہ صحابی دعا سے فارغ ہو کے اس آدمی کے پاس گئے، گھوڑ سوار کے پاس، بھائی تم کون ہو؟ اس جنگل میں تم نے اللہ کے لیے میری مدد کی؟ تو اس نے کہا میں انسان نہیں ہوں، میں تو چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں۔ اس نے کہا کہ تم نے جب نماز پڑھ کے یہ دعا مانگی، جب پہلی بار یا ودود یہ دعا تم نے بولی تو آسمان کے دروازے کھڑکھڑانے لگے، آسمان کے دروازوں میں شور مچ گیا۔ جب تم نے دوسری دفعہ اس دعا کو پڑھا تو پھر آسمان کے دروازوں میں کھڑکھڑاہٹ شروع ہو گئی۔ جب تم نے تیسری بار اس دعا کو پڑھا تو پھر آسمان پر آواز آئی کہ ایک مصیبت زدہ کی آواز ہے، ایک مصیبت زدہ کی پکار ہے۔ تو میں نے اللہ پاک سے اجازت مانگی، فرشتے نے کہا تو میں آیا، میں نے اس کو قتل کر دیا۔ پھر فرشتے نے جاتے ہوئے کہا خوشخبری سنو، کوئی بھی مسلمان چاہے وہ مصیبت زدہ ہو یا نہ ہو 4 رکعت نفل پڑھ کے اس دعا کو پڑھے گا، اللہ پاک اس کی ہر حاجت کو پوری کر دے۔ تو میرے بھائی دوستو نمازوں سے اللہ ہمارے مسئلے حل کرے۔ کتنے صحابہ کے واقعات ہیں نمازوں سے انہیں اپنے مسئلے حل کرائے۔ اور بھائیو دوستو ہم حضور علیہ السلام والی دعاؤں میں لگیں گے، ان دعاؤں سے اللہ ہمارے مسئلے حل کرے گا۔ آپ علیہ السلام ہمارا جو سورہ واقعہ پڑھتا ہے روزانہ، اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا، اللہ فاقے سے اس گھر کو محفوظ کر دیں گے۔
ہاں، جو سورہ تبارک الذی رات کو پڑھتا ہے کہتے ہیں وہ اس کی قبر اللہ پاک عذاب سے محفوظ کر دیں گے. یہ اعمال اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا. جو گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے گا، آواز آتا ہے، فرشتہ آواز دیتا ہے کہ تیری حفاظت کی گئی، تیری کفایت کی گئی، تجھے ہدایت دی گئی اور شیطان سے تجھے محفوظ کر دیا گیا. تو میرے بھائیو ہم خود بھی اس کو پڑھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں. گھر سے نکلتے وقت دعا پڑھیں اللہ کی حفاظت میں آ جائے، تو دعاؤں سے اللہ ہمارے مسئلے حل کرے گا. اور بھائیو دوستو قرآن سے اللہ ہمارے مسئلے حل کرے گا اور نبی والے اخلاق ہماری زندگی میں آ جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کا مفہوم ہے کہ جو تم سے توڑے تم اس کے ساتھ جوڑو، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو، جو تمہیں اپنی عطا سے محروم کرے تم اس کو دو. یہ اولین و آخرین کے بہترین اخلاق ہیں. تو میرے بھائیو نبی والے اخلاق کو ہم سیکھیں. آپ علیہ السلام کے ساتھ لوگ کیسا سلوک کرتے تھے، لیکن ہمارے نبی ان کو دعائیں دیتے تھے. آپ کی دعاؤں کی برکت سے اللہ نے پھر طائف والوں کو ہدایت دی، ورنہ طائف والوں نے حضور کے ساتھ کیسا سلوک کیا، لیکن اللہ کے نبی نے ان کو بد دعا نہیں دی. پھر بعد میں یہی ہوا پورا طائف قبیلہ اسلام میں داخل ہوا. اور محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ جو سندھ میں آئے اور سارے سندھ کا اسلام ان کے حصے میں آیا، وہ بھی طائف کے رہنے والے ہیں. تو بھائیو دوستو نبی والے اخلاق کو سیکھیں اور ہمارے اندر ہر عمل اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ. اللہ ہمارے مقصود ہے. ہمیں جتنا ایمان بڑھے گا اتنا اخلاص بڑھے گا. اور بھائیو دوستو ہم سب کا ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اب قیامت تک کوئی اور نبی آنے والے ہیں. اب قیامت تک جتنے بھی آنے والے انسان ہیں ان کو دوزخ کی آگ سے بچانا، جنت میں لے جانا، یہ کام، یہ محنت اللہ نے اس امت کے ذمہ لائی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع دن سے صحابہ کو اپنے ساتھ دین کی محنت میں شریک کیا. جو صحابی کلمہ پڑھتا تھا وہ ایمان کی محنت میں لگ جاتا تھا. اور بھائیو دوستو ہمارے نبی کو اپنے ایک ایک امتی کا غم تھا، چاہے وہ یہودی ہے، چاہے وہ نصرانی ہے، چاہے وہ مشرک ہے، ایک ایک کے لیے ہمارے نبی روتے تھے، ان کے لیے دعائیں مانگتے تھے. کہتے ہیں ایک یہودی لڑکا مدینے میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں اکثر آتا تھا اور آپ کی خدمت کے کام بھی کر کے چلا جاتا تھا. کچھ دن وہ آیا نہیں تو صحابہ کرام نے بتایا آپ علیہ السلام کو وہ بیمار ہے. جب آپ نے ان سے پوچھا آپ علیہ السلام، تو پھر آپ علیہ السلام اس یہودی کے گھر گئے، اس کے بچے سے ملنے گئے، اس نوجوان سے. تو دیکھا کہ وہ سخت بیماری کی حالت ہے، غالباً انتقال کا وقت قریب تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، اس نوجوان کو کلمے کی دعوت دی، کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ. تو اس نے اپنے والد اس کا قریب کھڑا تھا، اس کی طرف دیکھا تو اس کے والد نے بھی کہا کہ محمد کی بات مان لو. تو آپ علیہ السلام نے اس کو کلمہ پڑھایا، اس نوجوان نے کلمہ پڑھ لیا. تو حضور ایسا اتنا خوش ہوئے جب آپ باہر تشریف لا رہے تھے. صحابہ حیران ہو گئے، جب آپ گئے تو بہت پریشان تھے، اب آپ بہت خوش ہیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کا میں کیوں خوش نہ ہوں کہ اللہ نے میری وجہ سے میری ایک امتی کو دوزخ کی آگ سے بچا لیا. ایک ایک امتی کا درد ہمارے نبی کے سنے. اما عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کی سینی مبارک سے ایسی آواز آتی تھی جیسے بھی ہانڈی ابل رہی ہے، ایسا غم تھا امت. آپ بے چین رہتے تھے کیسے میرا ایک ایک امتی دوزخ کی آگ سے بچے. کہتے ہیں اتنا ہمارے نبی نے غم کیا، اتنا تڑپے کہ اللہ کو بھی آپ پہ رحم آیا اور اللہ پاک نے آیتیں اتاری جس کا مفہوم ہے اے نبی کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے اس غم میں کہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ کیا آپ اپنی جان کو ہلکا کر دیں گے اس غم میں؟ اللہ پاک آپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ کا کام تو پیغام پہنچانا، ہدایت تو ہمارے ہاتھ ہے. لیکن میرے بھائی ہمارے نبی نے محنت کا حق ادا کیا. صحابہ رضی اللہ عنہ نے محنت کا حق ادا کیا. صحابہ ساری دنیا میں پھیل کے اللہ کے کلمے کو بلند، ساری دنیا میں کلمے کو پہنچائے. تو میرے بھائیو صحابہ کی قربانیوں سے دین ہم تک پہنچا. ایک ایک صحابی کی عجیب عجیب قربانی، کیسے انہوں نے گھر بار کو چھوڑا، جوان بیویوں کو چھوڑا، بچے چھوٹے کو چھوڑا اللہ کے راستے میں. آپ علیہ السلام کے چچا داد بھائی حضرت جعفر رضی اللہ کے نبی نے ان کو اللہ کے راستے میں بھیجا اور شہادت کی خوشخبری بھی دے دی. اور کہتے ہیں جب وہ شہید ہو گئے تو آپ علیہ السلام ان کے گھر گئے تو دیکھا ان کی بیوی کھانا پکا رہی ہے. تو آپ نے جب ان کی بیوی نے حضور کے چہرے کو دیکھا سمجھ لی تو غم زدہ ہے. تو پوچھا اے اللہ کے رسول میرے شوہر میرے جعفر کا کیا ہوا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جعفر تو شہید ہو گئے. اور کہا کہ میرے بچے کہاں ہیں، یعنی ان کے بیٹے.
اون عبداللہ محمد 3 بیٹے تھے ان کے چھوٹے چھوٹے, ان کو بلایا اور آپ سے ان کو پیار کرنے لگے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو آئے کہ چھوٹے بچے بچپن میں یتیم ہیں. ایسے میں ایک ایک کتنے واقعات ہیں کہ صحابہ نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہوئی تھی, ان کی قربانیوں سے ہم تک پہنچے. تو میرے بھائیو دوستو, ہم بھی اس کلمے کو لے کے ساری دنیا میں جائیں گے. آج دنیا پیاسی ہے, ہمارے انتظار میں ہے. ہم تھوڑی سی قربانی دیں, لوگ متوجہ ہونے کے لیے تیار ہیں. جس ملک میں چلے جائیں استقبال ہے, لوگ انتظار میں بیٹھے ہیں. ابھی ہم ایک ملک میں گئے تھے انڈونیشیا, لوگ ماشاءاللہ ہر جگہ استقبال, جہاں جائیں لوگ گاڑیاں لے کر ہیں اور گشتیں کراتے تھے. نقل جماعتیں ہر بستی سے نکلتی تھی ماشاءاللہ, خوب اکرام, اور کہتے تھے پاکستان والے ہمارے استاد ہیں, اگر یہ نہ آتے تو پتہ نہیں ہمارا کیا بنتا. وہ خود کہتے تھے کہ پہلے ہمارے تقریباً 95-100% لوگ مسلمان تھے, لیکن محنت چھوٹنے کی وجہ سے ہم دین کی محنت سے دور ہو گئے اور صدیاں اس پہ گزر گئی, تو ہمارے مسلمان مرتد ہونے لگے. تقریباً 75% مسلمان رہ گئے تھے, لیکن الحمدللہ جماعتیں آنا شروع ہوئی. ان کی برکت سے الحمدللہ ہمارے مسلمان اب پکے ہو گئے اور اب غیر دوبارہ اسلام میں واپس آ گئے. تو ایسے افریقہ کے ملکوں میں چلے جائیں, ہر جگہ لوگ صرف ہمارے انتظار میں بیٹھے ہیں, کوئی آئے ہمیں بات سمجھا. تو میرے بھائی دوستو, ساری دنیا میں جانے کی ضرورت ہے. تو جن بھائیوں کے اللہ نے 4 مہینے لگوا دی ہیں, تو وہ تو ساری دنیا میں جانے کی نیت کریں, اور جن کے نہیں لگے بھائی, وہ فوراً نقد 4 مہینے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلیں. اور بھائیو دوستو, جیسے میں نے پہلے عرض کیا, ہماری مقصود تو ہمارے اللہ ہے. اللہ کی ذات کو دل میں بٹھانا ہے, اللہ سے تعلق بنانا ہے, اللہ کو اپنا بنانا ہے. اس کے لیے قربانی دینی پڑے گی. پہلے دل کی صفائی کرنی پڑے گی, اللہ کے راستے میں نکل کے لمبے لمبے سفر کر کے پھر اللہ کو اپنے ساتھ, پھر اللہ کو پانا. اس کے لیے سب بھائی تیار ہیں ساری دنیا میں جانے کے لیے؟ کون کون بھائی تیار ہیں؟ انشاءاللہ کھڑے ہوتے ہیں, ماشاءاللہ سب تیار ہیں. انشاءاللہ نماز کی تیاری ہمارے, نماز کے بعد انشاءاللہ بیان ہوگا, اس میں اپنے ارادوں کے انشاءاللہ اپنے نام بھی پیش کریں اور ساری دنیا میں جانے کی نیت ہے. دعائیں پڑھ لیں. سبحان اللہ.